بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب, آج آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو تو سیاستدان نہیں مانتا. دوسری طرف بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ایک تقریب کے دوران. میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ بیان آپ سنیں, اس کے بعد ہم سوال کا سلسلہ شروع کریں. اگر وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے, کوئی وعدہ کیا ہے, تو وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا. ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہ بات نیشنل اسمبلی میں اور کابینہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سیلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے, ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا. اپنے لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارت سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو, وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب والی بات پہ نا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی, تو ایک چھوٹا سا موازنہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آخر میں اس ویڈیو کے. لیکن آغاز میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک تاثر مل رہا ہے کہ شادی ٹوٹنے والی ہے, خلا ہے اس کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے اور ایک چھوٹی موٹی لڑائی کا عنصر ہے, یہ ویل ایکسپیکٹڈ تھا, اس میں بالکل کوئی چیز غیر متوقع نہیں ہے. لیکن بلاول صاحب نے جو بات کی ہے نا, اس میں دو چیزیں, ایک انگریزی ہے, انگریزی کا محاورہ ہے, اس میں اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور ایک آفتاب اقبال صاحب کو آپ جانتے ہیں, آفتاب اقبال صاحب کے والد ہیں ظفر اقبال صاحب. ظفر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے, چلے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. کیا بات, مطلب آپ اس حکومت کا حصہ بنے, جانتے بوجھتے ہوئے بنے, اس کی وجوہات کیا تھیں. جو آپ کی میٹنگ پنڈی میں اور اسلام آباد میں ہوئی تھی, وہاں پر جب بہت سارے لوگ راضی ہو گئے تھے کہ خان صاحب نے جو آفر کیا ہے کہ میں الیکشن اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہوں اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں, تو اٹ واز اونلی بلاول بھٹو زرداری. میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ جو شہباز شریف ہیں یہ بھی راضی ہو گئے تھے, باقی سارے بھی راضی ہو گئے تھے. تو بلاول نے کہا تھا کہ فلاں صاحب آپ ہمارا جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز نہ کریں, ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں. اس کے بعد یہ تو یہ ہی واز پارٹ اینڈ پارسل. پیپلز پارٹی اصل میں انہوں نے جو کہانی ڈالی ہے نا, وہ یہ ڈالی ہے کہ جناب ہمیں جو ہے نا ہم حصہ بقدر جثہ, یعنی ہماری جتنی وزارتیں ہیں, جتنا ہمارا حکومت میں حصہ ہے, ہم اتنا برڈن لیں گے. حالانکہ نون لیگ ایک دن بھی اس حکومت کو اپنی معاشی پالیسی ایک بھی دن نہیں چلا سکتی تھی پی ڈی ایم کی حکومت اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ ہوتی. آپ کو پتہ نا کتنے ووٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت, 2. تو پیپلز پارٹی کے وجود جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ ہے. اور ابھی بھی جو کابینہ کا ایک مشہور زمانہ اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد نکل کے جب پریس کانفرنس کی تھی شہباز شریف صاحب نے, تو ان کے دائیں جانب کون بیٹھا ہوا تھا؟ قمر زمان. ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں شیریں رحمان صاحبہ. آپ پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کے بغیر یہ گورنمنٹ چل نہیں سکتی, نمبر پورا نہیں کر سکتی. اس کی معاشی پالیسی کے حوالے سے جب وہ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں تب آپ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, اور اس کا اردو میں وہ ہے کہ جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے سب سے پہلے چھلانگ لگاتے ہیں. صحیح. آپ شہباز شریف کا جہاز ڈوب رہا ہے, پی ڈی ایم کی حکومت کا, اتحادی حکومت کا جہاز ڈوب رہا ہے, تو آپ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم جمپ آف کر رہے ہیں. ویسے بھی دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ مل کر الیکشن لڑے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں پنجاب میں قومی اسمبلی کے اتنے حلقے دے دو اور ہمیں صوبائی اسمبلی کے اتنے دے دو. اس کے اوپر وہ پنجے جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو نون لیگ کے اپنے لوگ ہیں کہ پنجاب میں اگر ہمارے پاس دے دیں گے تو ہم یعنی کہ ہم جو اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں, ہماری جو یہاں پہ تنظیم ہے, ہمارا جو یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے, ہم نے جو اپنے طور پر سٹرگل کیا, پولیٹیکل سٹرگل, وہ اس لیے کی تھی کہ آپ جناب زرداری صاحب سے جن کا آپ نے پیٹ پھاڑنا تھا آپ ہاتھ ملا لیں گے پیٹ پھاڑنے کی بجائے, اور ہم ان کے کینڈیڈیٹ کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم ان کو ووٹ دیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں, ایسے نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے نون لیگ کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کرنا. اب جب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں,
آپ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سب کنارہ کر رہے ہیں, آپ خود کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے رکھنے کی, جناب وزارتیں جب وعدے نہیں پورے ہو رہے سیلاب زدگان سے, سیلاب زدگان کے لیے وعدے پورے کرنا کس کا کام تھا؟ کون سی وزارت میں آپ ہیں؟ سندھ میں حکومت آپ کے پاس ہے, وزیر خارجہ آپ ہیں, باہر جا کے آپ نے نعرے لگائے $10 ارب جس کی کہانی یہ سناتے ان کی سٹیٹمنٹ تھی, وہ کہاں ہے $10 ارب؟ وہ تو بلاول صاحب نے جو بات کی ہے نا, یہ ہے بیسیکلی کہ آپ نے عذر تلاش کرنا ہے, آپ نے کہ حکومت کو چھوڑے, آپ ان بنیادوں آٹا گوندے ہیلدی کیوں ہیں, ہاں تو وہ آپ نے بیسیکلی وہ کریٹ کیا. اب آ جاتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب پہ کہ سیاست نہیں آتی. مان لیتے ہیں جناب سیاست نہیں آتی. عمران خان صاحب کو ہم دیکھتے ہیں سب کی پالیٹکس, ہم نے دیکھی ہے مریم بی بی کی پالیٹکس دیکھی ہے, نواز شریف صاحب کی ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا بیانیہ کیسے آیا. آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا, وہ دیکھیں کسی بھی شخص کو, میں نے پیپلز پارٹی بہت عرصہ کور کی ہے بالکل, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں جس وقت وہ آئی ہیں, اس سے پہلے تو میں جرنلزم میں نہیں تھا جب وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ پاکستان سے باہر تھیں اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بیٹ رپورٹر ہوتا تھا. 2004-05 کی بات بتا رہا ہوں. آن ورڈ میں نے دنیا ٹی وی میں بھی آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کور کرتا تھا. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت تھی. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو 90 کی دہائی میں دوسری طرف میاں صاحب کے اوپر آشیرواد ہوتی تھی, ان کے حوالے سے جو پورا جو اسٹیٹ کا جو آپ کو اب نظر آتا ہے نا کہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زور توڑنے کے لیے لاڈلے وہ ہوتے تھے اس وقت, لاڈلے میاں صاحب اور ان کی وہ تھے, اور دوسری طرف پیپلز پارٹی عطاب کا شکار ہوتی تھی. آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کسی سے بھی کسی ایک شخص سے پوچھیں آپ پیپلز پارٹی میں کہ پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کس نے کیا, وہ کہتے ہیں زرداری سٹائل آف پالیٹکس, مفاہمت کا بادشاہ. مطلب مولا علی کا ایک قول ہے کہ منافق ہے وہ شخص جس کا کوئی دشمن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب زرداری صاحب نے کہا یہ بھی دوست ہے, یہ بھی دوست ہے, یہ بھی دوست ہے. اب یہ خان صاحب کے اوپر تو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو, اور وہ کہتا تھا پرویز الہی کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا. تو خان صاحب جو ہیں ان کا تو وہ پولیٹیکل سٹینس تھا نا, یہاں پر تو نون ہے چودھری ظہور الہی صاحب کا پین وہ رکھنا جس سے جو دستخط ہے موت کے پروانے کے اوپر کیا گیا تھا, اسے نشانی کے طور پر. بھینس چوری کا مقدمہ کس نے کروایا؟ ان کی تو بہت پرانی جو ہے وہ دشمنی ہے, انہوں نے تو کر لی سب کے ساتھ دوستی. زرداری صاحب کے دور میں وہ ایک اویس مظفر ٹپی صاحب ہوا کرتے تھے, ہمارے یہاں پہ یہ F8 میں ہے جو زرداری ہاؤس ہے, اس کے ایک انچارج ہوا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو کرونیز اور جو اپنے ارد گرد انہوں نے ایک نیا حلقہ احباب, ایک تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے ان کو انہوں نے علیحدہ کیا, ناہید خان کو علیحدہ کیا, صفدر عباسی صاحب کو علیحدہ کیا, دیگر لوگوں کو جو ان کو لگتا تھا کہ یہ بی بی کے دور میں وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جو زرداریز کو, جو اس کے گھر والے ہیں عذرا فضل پچو صاحبہ ہیں, جو ان کے تالپرز ہیں, ان کی اور فریال تالپور صاحب, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی پارٹی میں, اور یہ لوگ ان لوگوں کی ویلیو زیادہ ہے, اور ہم کیونکہ فیملی ہماری ویلیو نہیں ہے. انہوں نے ان سب کو پہلے جو ہے وہ نکالنا شروع کیا. پیپلز پارٹی آپ کبھی یہاں پر آئے نا پنڈی میں جا کے دیکھیں, جو پی ٹی آئی کے جیالے ہوا کرتے تھے, جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جیالے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو آخری سپیچ ہے 27 دسمبر کی لیاقت باغ کی, اس وقت سٹیج کی تصویر ایک نکال لیں بڑی, اور آپ دیکھ لیں گے جو بے نظیر بھٹو جس دن شہید ہوئی ہے اس دن کون کون کھڑا ہوا تھا, اور ان میں سے کس کو مائنس کیا گیا. وہ زرداری صاحب نے کیا نا, وہ میں نے تو نہیں کیا. زرداری صاحب کا سٹائل آف پالیٹکس تھا. اس سے آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی کے پاس خیبر پختونخوا میں کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے سوائے مالاکنڈ ڈویژن کے 1-2 لوگوں کے. پیپلز پارٹی کے پاس چند گنی چونی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر ان کا کوئی تھوڑا بہت امپیکٹ موجود ہے پنجاب میں پورے میں. آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں. آپ اوپر سے شروع ہوتے ہیں راجہ پرویز اشرف, ٹھیک ہے جی, کوئی تھوڑا سا مقابلہ کر لے گا, یہ نام موجود ہے یا میڈیا پریزنس ہے, قمر زمان قاہرہ, اچھا جی, ندیم افضل چند, ٹھیک ہے جی, وہ تھوڑا سا وہ شاید وہ چودھری منظور پتہ نہیں وہ نہیں, ان کا مقابلہ نہیں, وہ تو ایک چھکا لگ گیا تھا. پھر آپ نیچے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا وہ یوسف رضا گیلانی اور ان کے بچے, اچھا اس کے علاوہ کس کے نام ہے آپ کے سامنے؟ یہ کس کا کیا دھر ہے؟ سب ختم کر. جو ان کے مین لوگ تھے, اسٹالوارٹس تھے پیپلز پارٹی کے, وہ تو سارے غائب ہو گئے. زرداری صاحب نے
گارڈ آف آنر دے کے بھیجا تھا نا پرویز مشرف صاحب کو. جی پرویز مشرف جس کے حوالے سے بینظیر بھٹو نے اپنی جو وہ لکھی تھی چیزیں کہ کون کون ذمہ دار ہیں اور جو ذمہ دار تھے وہ کہاں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو آصف علی زرداری صاحب جس اسٹائل آف پالیٹکس میں ایک ہوتا ہے آپ کو فوری نتیجہ, ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم, ایک ہے آپ کا فوری امپیکٹ. فوری امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ مل گیا, 4 وزارتیں مل گئیں, حکومت مل گئی. اور لانگ ٹرم امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اب وہ پارٹی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے بغیر کچھ بھی نہیں بن سکتا, اس کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. وزیر خارجہ وہ کس طریقے سے بنے کس کو نہیں پتا. یعنی ایک شخص جو اس سے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحبان کی ان کی فیملی کے حوالے سے, ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ضیاء الحق کا بیٹا ہے, میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے, سیاسی وارث, ٹھیک ہے. دوسرا وہ عامروں کا خون کس کی رگوں میں, ان کو سپورٹ کرنے والا خون کس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, مریم بی بی کے خون کے اوپر تبصرے کرتے تھے یہ بلاول صاحب کرتے تھے. دوسری طرف آ جائیں جس کو سیاست نہیں آتی, جس کو سیاست نہیں آتی اس کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ان کا شارٹ ٹرم تو یہ ہوا کہ ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی کیونکہ پوری ریاستی مشینری علیحدہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن کسی نے دیکھا جس وقت وہ گورنمنٹ کالج لاہور جو یونیورسٹی اب ہے, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں پر گئے اور طے تھا کہ حاضری جو ہے نا وہ وہاں پہ لگے گی, سارے لوگوں کو بلانا ہے, سارے بچوں کو بلانا ہے, سارے آئے. جو خان صاحب کو وہاں پہ ویلکم دیا گیا وہ کون بچے ہیں؟ ہم بتا ہے گورنمنٹ کالج لاہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہے ہماری ڈی ایم جی گروپ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہے. اس میں لائرز موجود ہیں, اس میں ججز موجود ہیں, اس میں جرنیل موجود ہیں, اس میں سائنسدان موجود ہیں, اس میں ادب کے شعبے سے وابستہ بڑی بڑی شخصیات ہیں مستقبل کی, بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں اس میں, بڑے بڑے سیاستدان ہیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا بالکل, وہ تو سارے کھڑے ہو کے اس گھر میں, وہ گھر ہے مریم نواز کا, وہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, ان کا گھر بھی ہے, گھر بھی ہے, خود جہاں پر پڑے ہوئے ہیں اس الما میٹر میں جا کے, اس مادر علمی میں جا کے آپ تو ذرا اس قسم کا لے کے دکھائیں نا رسپانس. دوسری بات, عمران خان صاحب تو متھ بسٹر ثابت ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی بہت ساری وہ بھی ہیں, ان کی ظاہر فلاز بھی ہوتے ہیں نا, آپ کی پولیٹیکل پالیسی فائر چال صحیح ہو جاتی ہے, کوئی چال غلط ہو جاتی ہے, بہت ساری غلطیاں ہوئی, لیکن ہم تو یہاں پر وہ پازیٹیوز کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. نیگیٹیوز کے اوپر بھی کسی دن کر لیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر میری نظر مجھے یہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا کیا خان صاحب نے یا ان کی پارٹی کی, یہ کیا پالیسی تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے. چاہے وہ پنجاب کی حکومت ریٹین کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہو, چاہے وہ 25 مئی کے کامیاب نہ ہونے کے حوالے سے ہو, چاہے جس دن پہلے دن بڑی تعداد میں لوگ بغیر کسی کال کے باہر نکلے تھے جو ترانے پڑ رہے تھے. اس دن خان صاحب اگر بنی گالا سے باہر آ جاتے اور کہتے میں روڈ پہ رہوں گا, میں گھر نہیں جاؤں گا جس وقت تک یہ سارا کام یہ نہیں ہو جاتا, اس دن کو روک سکتا تھا عمران خان صاحب. خان صاحب بھی وہ ظاہرہ کر رہے تھے, تو وہ ہے. لیکن خان صاحب متھ بسٹر ثابت ہوئے نا. ہمارے یہاں متھ یہ ہے کہ لوگ دھوپ میں نہیں نکلتے, گرمی میں نہیں نکلتے, پوری گرمی میں جلسے کیے دیکھیں کتنے دھرنا گشت, لوگ رات کو نہیں نکلتے, ہر جلسے میں رات میں نکلے ہیں. لوگ بارش میں نہیں نکلتے. وہ یاد ہے وہ بارش والا ایک جلسہ ہاں, تو وہ کس طریقے سے آئے تھے اور لوگ وہاں پر کیسے پہنچے تھے. ادھر تو آپ نے دیکھا نا کہ ایک وہ نون لیگ کا جو جلسہ تھا جس میں انہوں نے ایک ٹینکی کو کھول دیا تھا کہ پانی کھڑا ہو گیا, اس وجہ سے جناب یہ نہیں ہو رہا. تو وہ والا جلسہ آپ یاد کر لیں. خان صاحب جو ہے وہ 1 ورسز آل کی صورت میں بھی میڈیا کے اوپر آپ نے بلیک آؤٹ کر لیا. تمام میڈیا ان کے خلاف ہے, تمام سیاسی جماعتیں ان کے خلاف ہیں, اسٹیٹ مشینری ان کے خلاف ہے, خلاف ہے, سب کچھ ان کے خلاف ہے. لیکن ابھی بھی عمران خان ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یہ سیاست جو ہے وہ کس کو آتی ہے کس کو نہیں آتی, یہ سوال جو ہے آصف زرداری صاحب نے جو خود پیپلز پارٹی کا حال کیا ہے, اور پی ٹی آئی جو اسٹیبلشمنٹ کی میڈیا کی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں تھی, آج وہ سب کچھ پیچھے کر کے کس مقام پر ہے. اور آصف علی زرداری صاحب جن کی جماعت اس صورت میں ہوتی تھی, وہ آج ان تمام کی سپورٹ کے باوجود کہاں پر ہے. تو وہ فیصلہ خود کریں. چلیں, بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے یہ ویڈیو اب آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.